عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے, ISI کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے ایک رانگ نمبر ثابت ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے شرمندگی کے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. نواز شریف صاحب کو جناب کلین چٹ مل گئی ہے. اب حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, حکومت بدل گئی, سال بدل گیا تو نیب بھی بدل گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر دو بڑی اہم خبریں ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو نواز شریف صاحب کو جناب کلین چٹ مل گئی ہے نیب کی جانب سے ایک اور کیس کے اندر. یہ معاملہ کیا ہے, اس کے بارے میں مرسیڈیز گاڑی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے ایک رانگ نمبر ثابت ہو رہے ہیں, اور آج تو بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے شرمندگی کے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. میں I have to say this and I'll tell you why. میں تھوڑی دیر میں اس کو ذرا وہ کھنگول کے آپ کے سامنے جو ہے میں ذرا رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے اور DG اور ISI کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے آ جائیے. آج بیسکلی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے اندر جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی. اب اس میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں جو ہیں, اور یوسف رضا گیلانی, تینوں بلکہ اس کے اندر نامزد ہیں اس کیس کے اندر. میں صرف ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں. بیسکلی ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ جناب 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے لیے رولز کے اندر ریلیکسیشن کی اور ان کو ایک مرسیڈیز گاڑی دے دی گئی. یہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس کا ذکر میں مریم نواز صاحبہ سے جب انٹرویو ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے ان سے سوال کیا تھا. بعد میں شہباز شریف صاحب سے جب انٹرویو کیا تھا تو اس میں بھی میں نے سوال کیا تھا. دونوں کو, مریم نواز اور شہباز شریف دونوں کو ہی اس مرسیڈیز گاڑی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. انہوں نے ان دونوں انٹرویوز کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. مریم نواز صاحبہ تو پہلے کہہ رہی تھی کہ مطلب اس میں کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے, یا اور اس کے اندر ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ڈیٹیلز پتہ کر کے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. شہباز شریف صاحب نے البتہ یہ کہا تھا کہ جی کون سی مرسیڈیز گاڑی, مجھے کچھ نہیں پتا, وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ قانونی طور پہ ہوگا. بس انہوں نے بات کو اس طرح گول مول کر کے جو ہے نا, جسے کہتے ہیں ویل لیفٹ کر دیا تھا. معاملہ کیا ہے, میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد اس کے اوپر آتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نیب نے 2 مارچ 2020 کو, دوبارہ سنیے, 2 مارچ 2020 کو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت نیب نے ایک جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو ہے وہ 3 یہ لوگ اور 2 لوگ جو ہیں وہ اومنی گروپ کے 2 افراد ہیں, انور مجید اور ان کے صاحبزادے, ان دونوں کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ جی آصف علی زرداری کے لیے جو گاڑی لی گئی ہے اس کی پیمنٹ ان دونوں نے کی ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ جی توشہ خانہ کی ایک گاڑی تھی, اور توشہ خانہ کی مرسیڈیز گاڑی جو 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کو ملی. لیکن 11 سال کے بعد 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے لیے ان دونوں گاڑیوں کو جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا اور رولز میں ریلیکسیشن کر دی. تو آج نیب نے اس سلسلے میں جو اپنا موقف دیا ہے وہ یہ موقف دیا ہے کہ جناب یہ جو گاڑی نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی یہ توشہ خانہ میں اب نہیں تھی. پہلے توشہ خانہ میں تھی, جب 1997 میں جب ان کو ملی تھی تو نواز شریف صاحب نے اسے توشہ خانہ میں جمع کرا دیا تھا. لیکن جب ان کو ملی ہے تب یہ ایکچولی گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں تھی, اور وفاقی ٹرانسپورٹ پول جو ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ گاڑی جو ہے یہ میاں صاحب کو دی گئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے لیے جو ہے رولز کو ریلیکس کیا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیس نہیں بنتا. تو بے شک آپ ان کے خلاف ان کی حد تک نواز شریف صاحب کے حوالے تک جو کیس ہے بے شک آپ ان کو بری کر دیں, ہمارا کمپلین ہماری یا اس کو خارج کر دیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے آلریڈی اس کیس کے اندر جو ہے وہ بطور, کیونکہ وہ صدر پاکستان ہے اب, تو انہوں نے استثنا لے لیا کہ جناب میرے خلاف تو آپ کارروائی کر ہی نہیں سکتے, تو استثنا اس کے اندر حاصل کر لیا ہے. سو یہ ان کا پھر بھی آصف علی زرداری صاحب کا یہ نہیں ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن انہوں نے تو یہ کلیم کیا ہے. لیٹس کم ٹو نواز شریف صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ فیور دیا نواز شریف صاحب کو, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت جو فیڈرل پول آف ٹرانسپورٹ تھا اس کے اندر بیسکلی یہ مرسیڈیز گاڑی تب تک وہاں جا چکی تھی. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جناب کیا یہ سہولت جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کو میسر ہے کہ ایک عام پاکستانی کے لیے بھی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ جناب گڈی جڑی ہے نا تانوں چاہیے تسی لے لو. نہیں,
یہ گاڑی خاص طور پہ چونکہ 1997 میں ان کو جو ہے وہ سعودیز کی جانب سے یہ گاڑی دی گئی تھی، تو میاں صاحب کے لیے یہ لسٹ نکالی گئی کہ جناب اے تسی لے لو. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی 16 ماہ والی، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک لسٹ نکلی تھی. اس لسٹ کے اندر توشہ خانہ کے اندر جتنے لوگوں کو جو گفٹس دیے گئے اور جو توشہ خانہ میں جمع ہوئے، ان کی کیا ویلیوز تھیں، ان کی کتنے پیسے دے کے ان کو لیا گیا، یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب نواز شریف صاحب کو یہ گاڑی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں پول میں سے نکال کے دی گئی اور توشہ خانہ میں نہیں تھی، تو کیا اس وقت میاں صاحب نے اس کی پوری ویلیو ادا کی تھی؟ جو اس وقت اس گاڑی کی کمپلیٹ ویلیو تھی، ایک مرسیڈیز گاڑی کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، ایک مرسیڈیز گاڑی جو ایون بے شک وہ 10 سال یا 11 سال پرانی بھی ہو، 2008 میں وہ چند لاکھ روپے میں جو ہے وہ گاڑی میاں صاحب نے اپنے پاس رکھ لی تھی. اور وہ میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے، وہ 10 لاکھ سے کم ہی تھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو کیا اس وقت میاں صاحب نے اس گاڑی کے پورے پیسے دیے تھے؟ کیوں نہیں دیے تھے پورے پیسے؟ اگر تو یہ اس وجہ سے ان کو دے دی گئی تھی، نہیں، رولز جو آپ نے اپلائی کیے تھے ان کو وہ گاڑی دینے کے اندر وہ توشہ خانہ کے کیے تھے کہ جناب وہ اتنی اس کی ویلیو بنتی ہے، بس میاں صاحب اس کے مطابق پیسے دے دیں اور وہ گاڑی لے لیں. تو بہرحال اب نیب، وہی نیب جو 2020 میں اپنے تمام تر دانت اور ناخن نکال کے وہ پوری طرح اس کیس کو پرسو کر رہا تھا، اب حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، حکومت بدل گئی، سال بدل گیا، تو نیب بھی بدل گیا ہے، نیب کے خیالات بھی بدل گئے ہیں، اور اب انہوں نے میاں صاحب کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے کہ جی سانوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسی رکھو گڈی، رکھو گڈی مار دی جاندی چھلانگا مار دی تو تسی رکھو اپنے کول، کوئی سانوں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ آج اگر شاید حکومت کوئی اور ہوتی، نیب کوئی اور ہوتا، تو شاید اس کیس کو جو ہے وہ پرسو بھی کیا جاتا ہے. تو یہ کیس بھی جو ہے اب آپ اس کو کھڈے لائن ہی کنسیڈر کیجئے. اچھا جی، جہاں پہ کھڈے لائن لگنے کی بات ہے تو وہاں پہ کھڈے لائن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب بھی اپنے ایک بیان کی وجہ سے کافی شرمندگی کا باعث بنے ہیں. ہوا یہ کہ کل رات کو 8 بجے غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر شیر افضل مروت صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا، میں بات کے اوپر آنے سے پہلے ویسے بتا دوں کہ رات کو 11 بجے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، رات کو 11 بجے جب وہ وسیم بدامی صاحب کے اندر کے شو میں آئے ہوئے تھے تو کچھ بجھے سے لگ رہے تھے، انرجی جو ہے وہ پوری نہیں لگ رہی تھی. تو میں حیران، میں نے کہا کیا ہوا ان کو، یہ تو بڑے دھاڑتے دھوڑتے جو ہے وہ اینو نہیں چھڑاں گا تو انہوں نہیں چھڑاں گا، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. 11 بجے بتی کیوں بند ہوئی تھی، ایسا لوڈ شیڈنگ کیوں ہوئی تھی شیر افضل مروت صاحب کے چہرے کی؟ تو وہ اب یہ بات پتہ لگی ہے کہ 8 بجے جناب نے جو ہے وہ ایک گل کھلایا تھا شیر افضل مروت صاحب نے. وہ گل کیا کھلایا تھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر بیٹھ کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیسکلی رجیم چینج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ یہ جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھیوری بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس کے اندر یہ فرما بیٹھے کہ سعودی عرب اور امریکہ یہی 2 ممالک ہیں جن کے تعاون سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے. سعودی عرب نے کنڈیوٹ کا کردار ادا کیا ہے. ابھی پاکستان میں جتنی ایڈ آ رہی ہے یہ ساری اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے جس کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی. چلو تو شیر افضل مروت صاحب نے پہلے تو مطلب ہم لوگ اگر آپ پوری ایک لسٹ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں امریکہ شامل تھا، جنرل باجوہ شامل تھے، اس کے اندر حسین حقانی شامل تھے، اس میں محسن نقوی شامل تھے، اس میں پنجاب کے جنگلوں کے اندر شامل چند جانور بھی ہوں گے میرے خیال میں، مری اور اس کے مضافات کے چند چرند پرند بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. مطلب جڑا سانوں بھڑا لگتا سی سارے نہ پاتا سی. تو اب شیر افضل مروت صاحب نے کل رات کو جو ہے ایک نیا کٹا کھول دیا، انہوں نے سعودی عرب کو بھی بیچ میں ڈال دیا، اور ایک ایسے وقت میں جب سعودی ڈیلیگیشن ایکچولی پاکستان آیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ آپ کے 5 سے 7 ارب ڈالرز کے بیسکلی انویسٹمنٹ پروجیکٹس کے اوپر جو ہے اس کو فائنلائز کرنے لگا ہے. آپ کا ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جانے لگا ہے اور جا کے سعودی عرب کے اندر اس کو سائن کرنے لگا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب رات کو یہ کٹا کھول دیا کہ سعودیز بھی جو ہیں وہ بیچ میں انوالو تھے رجیم چینج میں. اچھا، ان سے سوال ہوا، غریدہ نے ان سے سوال کیا کہ سعودی عرب کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے غریدہ بھی چونک گئی، حیران ہوگی کہ یار شیر افضل مروت صاحب نوائی رولا لے آئے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں بنیادی طور پہ تو جو بائیڈن کی حکومت یہ چاہتی تھی، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ سے امریکہ کا بغل بچہ رہا ہے، ان کے اشاروں پر ریجن میں ان کے پرپسز کو سرو کرتی ہے. اور حالات یہ بھی ہو گئے ہیں کہ کسی نے خان صاحب پر الزام لگایا کہ پرنس محمد بن سلمان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ایک کابینہ اجلاس میں ان کی ممکری کی گئی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کی ممکری کی ہے کیبنٹ کے اجلاس کے اندر، اور یہ بات کسی نے محمد بن سلمان کے کان میں ڈال دی ہے. تو وہ بھی جواز بنایا گیا، لیکن ضد یا ہٹ دھرمی شاید اتنی نہیں تھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا مجھے علم ہے. تو یہ بیسکلی انہوں نے اپنا پورا شیر افضل مروت صاحب نے کیس جو ہے وہ بلڈ کیا. اچھا، اب اس کے اندر
ہوا یہ کہ شیخ مروت صاحب نے تو چھکا مار دیا. اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کی تردید اور وضاحت آتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں فرماتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ماں پر بطور مرکزی ترجمان جماعت کے رہنما شیخ مروت کی رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں پیش کردہ خیالات کو حقائق سے یکسر منافی قرار دے کر ان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. شیخ مروت صاحب کے خیالات پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یا موقف کی کسی طور پر بھی نہ تو غمازی کرتے ہیں نہ انہیں حقیقت پر مبنی بیان سمجھتے ہیں. یہ کلیتاً ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے جسے کسی سطح پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان کی تائید و توثیق حاصل نہیں ہے. سانو معاف کر دیو, ساڈا ادنا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاڈی مہربانی. شیخ مروت کے اس بیان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کا شمار پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے, جس کی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب جناب محمد بن سلمان کے مابین باہم احترام, اعتماد اور برادرانہ اخوت کا رشتہ قائم ہے, جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح جھاڑو مار رہی ہے کہ پائیں جڑے گند ماریا نا انہوں اسی صاف کرنا ہے بیٹھ کے. دونوں ممالک کے مابین دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ کثیر الجہتی مفادات کے امین اور لائق تحسین ہیں. پاکستان تحریک انصاف ماضی اور حال کی طرح مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے مابین قریبی اشتراک اور بھائی چارے کے فروغ کے خواہاں اور سعودی قیادت و عوام کی فلاح و ترقی کے حوالے سے نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ اس ضمن میں بطور جماعت اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہنے کے عزم کا ادا کرتی ہے. تو مطلب ایڈا لمبا چوڑا جو ہے نا پورا پیراگراف جو ہے وہ جاری کیا گیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. And I'll tell you why this is something so serious. پہلی بات تو یہ کہ شیخ مروت صاحب نے جب ان کا اگر آپ رائز دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو وہ بیسکلی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وڑ گیا. مطلب یہ جو دو الفاظ ہیں نا, شیخ مروت صاحب جس دن بھی اپنی پوری سیاسی جدوجہد کی عمارت کو اگر تعمیر کریں گے نا, اس کے نیچے دو پلر جو ہے نا وہ یہ ہیں, وڑ گیا, بس یہ پوری بیس ہے اس بات کی. آپ نے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں ووٹروں کو اتنا موف کر دیا ہوا ہے, ان کو ذہنی طور پہ اس پستی کے اندر آپ لے جا چکے ہیں کہ ایک بندے کی سیاسی سٹرگل جو ہے نا صرف ان دو الفاظ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, وڑ گیا. اور جب میں ڈے 1 سے یہ کہتا تھا کہ بندہ رانگ نمبر ہے, یہ بیسکلی بندہ رانگ نمبر ہے, یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شیخ مروت صاحب جو ہے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور یہ ٹویٹس کے ذریعے بھی میرے اوپر بہت تنقید کرتے تھے کہ جناب منصور علی خان جو ہے وہ اس کی یہ ہے سوچ اور وہ یہ ہے. آج یہ بندہ آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا رانگ نمبر تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ایشو یہ ہے کہ یہ بندہ اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. سوال یہ ہے نا, کیونکہ ہر 3-4 ہفتے کے بعد یہ کوئی نہ کوئی ایسا پنگا لیتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو امبیرسنگ ہوتی ہے, لیکن ناؤ واٹ ہی ہیز ڈن از اٹ از امبیرسنگ فار پاکستان. آپ اپنی پارٹی کو تو جو مرضی کریں, اس کو رول کے رکھ دیں, رگڑا لگائیں, اس کی مطلب تیا پانچا کر کے رکھ دیں, وہ آپ کرتے رہیں. ظاہری بات ہے اس کو پارٹی نے اگر آپ کو جگہ دی ہوئی ہے, آپ کو مقام دیا ہوا ہے, آپ کو ترجمان بنایا ہوا ہے, واٹ ایور آپ کو وائس پریزیڈنٹ, وہ مجھے نہیں پتا کیا عہدہ دیا ہوا ہے, ارسپیکٹو وہ آپ کا ڈومین ہے, آپ جس مرضی کھوتے گھوڑے جس مرضی کو آپ جو مرضی عہدہ دیں, آئی ڈونٹ کیئر. But when you become an embarrassment for the country, when you become a huge shameful embarrassment for Pakistan, پھر یہ this is not done at all. ٹھیک ہے, آپ بیسکلی اس بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ بار بار آ کے کچھ نہ کچھ ایسا یہ کرتا ہے, اور یہ باقی پوری کور کمیٹی کو جو ہے وہ اپنے جوتے پہ نہیں لکھتا. یہ حقیقت ہے, یہ جوتے پہ بھی نہیں لکھتا, کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے آشیرواد حاصل ہے عمران خان کا. تو آج جو کچھ بھی گند بلا آ رہا ہے یہاں سے, یہ جو کچھ بھی اس قسم کی کنسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں, اس کی آشیرواد عمران خان سے ملی ہوئی ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے خان نے کہا ہے, میں خان کا سپاہی, مجھے خان نے سپورٹ کیا, مجھے خان نے یہ بنایا, تسی کون ہوں تاڑی ایسی دی تیسی. آج اگر یہ اتنی سی پنیری جو ہے نا, یہ ایک قداور درخت بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور اس کے بعد جس قسم کا زہر آلود مواد جو ہے وہ اپنے پھلوں کو جو ہے وہ ہر جگہ پھینک رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کی آشیرواد ہے. اور جب آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ شیخ مروت صاحب کی ذاتی رائے ہے, ذاتی رائے نہیں ہے.
وہاں پہ غریدہ فاروقی کے شو کے اندر وہ بحیثیت ترجمان بحیثیت رہنما پاکستان تحریک انصاف گئے ہوئے تھے, سمجھ آئی. اور شیر افضل مروت کے نا ویسے اس کی پرسنل لائف کے اوپر یہ انٹرویو نہیں ہو رہا تھا جو غریدہ فاروقی ان کا کر رہی تھی, آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہاں پہ. تو میں ڈے ون سے کہتا آیا ہوں کہ یہ بندہ ایک رانگ نمبر ہے, اور یہ صرف اور صرف 2 الفاظ کی بنیاد پر اس کا پورا سیاسی کریئر کھڑا ہوا ہے, وڑ گیا. تو جناب نے آج پاکستان اور سعودی عرب کا جو آپس کا ایک تعلق ہے اس کو بھی واڑنے کی پوری کوشش کی ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, مجھے لفظ پسند نہیں ہے, لیکن چونکہ اب آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ یہ شخصیت جو ہے اب ایک امپورٹنٹ کیریکٹر بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بنایا ہے, آپ نے اس کو پھل پھول کے جو ہے وہ تیار کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا زبردست لیڈر جو ہے آپ کو دے دیا ہے. آپ نے یہ 16 17 18 19 20 سال کے لونڈے لپاڑوں کا اس کو ہیرو تو بنا دیا, لیکن جس بندے کو ایک سینس نہیں ہے کہ میں نے خارجی تعلقات کا جو ہے ذرا خیال رکھنا ہے. اب آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ 2014 کے اندر بھی جب پاکستان سی پیک کو ایکچولی سائن کرنے لگا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنا لے کے پہنچ گئے تھے 126 دن کا, اور اس وقت کہہ کے ان کو تھک گئے تھے کہ جناب تاڑی مہربانی 2 دن دے واسطے اڑ جاؤ, 2 دن کے لیے اسٹریٹس کو کلیئر کر دیجئے, چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا, دھرنا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, لڑنا ہوگا, پر دھرنا ہوگا. آپ نے تب بھی خارجی تعلقات کا بیڑا غرق کیا تھا اور آپ اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. سو صرف اس سے نہیں ہوگا. until or unless, let me tell this very clearly, until or unless پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت کو اس مرتبہ اگر چھوڑ دیتی ہے, اس مرتبہ اس کا منہ نہیں بند کرتی, اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس شخص کے ساتھ انوالوڈ ہے. یہ ایک ٹویٹ کر دینا از ناٹ انف. ایک ٹویٹ سے کام نہیں بنے گا کہ جناب آپ نے کہہ دیا یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ, اینج نہیں ہوتا, اینج نہیں نا, اینج نہیں. You have to take a strong exception. You have to take a strong stance on this. یا تو آپ اس کو جو ہے وہ فارغ کریں, یا تو آپ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کریں, یا اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہے, کیونکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر وہ 100 دفعہ گند ڈھولتا رہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ ناؤ دس از اباؤٹ پاکستان. یہاں پہ 5-7 ارب, آپ 1 ارب ڈالر کو ترس رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے, اور آپ کی پارٹی کا بندہ جو ہے ایک شو کے اندر بیٹھ کے اتنے آرام سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو اٹھانے کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب بھی انوالوڈ تھا. آپ کی پہلے تو ایک نالاکیاں اور بیوقوفیاں تو آپ کی چل رہی تھیں کہ آپ نے بیٹھ کے جو اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے اب یہ شیر افضل مروت کی بات ہے. شیر افضل مروت نے کہو کہ بھائی یہ کام کری, اگلی باری جائیں گے نا عمرے تے لے جائیں پھر محمد بن سلمان دے کے اور پیلس دے کے جا کے کہہ دیا ہاں جی بھائی جان آپ نے رجیم چینج آپریشن میں آپ بھی انوالوڈ تھے. یہی کرنا اب اگلی دفعہ. امریکہ کے اندر تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے نا, رجیم چینج بھی کر دو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ڈونلڈ لو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے یہی کیا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا. وہاں پہ ان کی بہن علیمہ خان کہتی تھی جناب میں اس کو کورٹ میں لے کے جاؤں گی تو میں یہ کروں گی, وہ کتنے گیا سارا کچھ. اب جائیں محمد بن سلمان کے خلاف بھی جو جا کے قانونی کارروائی شروع کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور شیر افضل مروت صاحب مجھے آپ کا انتظار ہے. آپ نے کہا نا کہ میں آنا چاہتا ہوں, پنجاب آنا چاہتا ہوں جلسوں کے لیے, یہ جگہ ہے, آئیے تشریف لائیے, میرا انویٹیشن پھر آپ کو ہے. میں پوڈ کاسٹ میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. میں یہ اولے پولے قسم کے انٹرویوز دینا بند کریں, ذرا آئیے ادھر بیٹھ کے ذرا تشریف رکھیے, ذرا 2 ہاتھ کرتے ہیں ذرا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے جناب آج پھر ایک بڑا سخت سٹانس دیا ہے. ایک تو اس کے SOPs چینج ہو گئے ہیں. مجھے آج پتہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے جو جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے ایک شیشے کی دیوار بنا دی گئی ہے, اور جرنلسٹ کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی سوال نہیں کریں گے. آپ ویسے کاروائی دیکھیے آ کے جو کورٹ کی کاروائی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے انٹرویوز کر رہے ہوں, تو اب اگر یہ اس طرح کا کوئی چکر ہوا تو اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کورٹ میں تشریف نہیں لا سکیں گے. جرنلسٹ کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے, آج پھر سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے خطرہ ہے, حکومتی ڈاکٹر پر اعتماد نہیں کر سکتے, عدالت ڈاکٹر عاصم یونس سے معائنہ کروانے کا حکم دے, عدالت ڈاکٹر عاصم کو طلب کرے, ان سے بشرا بی بی سے متعلق جو ہے وہ رائے لے.
انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے ان سب کے پیچھے کون ہے, یہ سب ISI جنرل عاصم منیر کے کہنے پر کر رہی ہے. میں اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے, اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے. ظاہری معائنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا, ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے. یہ بھی عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے. تو عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ عمران خان صاحب کی جانب سے جاری ہے. کورٹ رومز کے اندر یہ ہو رہا ہے اور باہر ٹاک شوز کے اندر ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ویسی گول کھلا رہی ہے. تو یہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے ان کا ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کل رات کو, ندیم ملک صاحب کے شو میں وہ تشریف لائی ہوئی تھی. وہ ویسے ہی ناراض ہیں اپنے ہی وکلا سے, PTI کے وکلا سے ویسے ہی ناراض ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے کیسز کے حوالے سے, نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے. جو ان کو سٹانس لینا چاہیے یہ لوگ وہ سٹانس ہی نہیں لے رہے. تو جب یہ پارٹی کا یہ حال ہے اس وقت, یہ تتر بتر ہوئی ہوئی ہے, یہ ان کے حالات چل رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.